وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لگی ہو تو صلاۃ و سلام پڑھ لیا. ایمان والے کی حلاوت نہیں بتاتی ہے کہ اگر کوئی سلام کرے تو اس کا ایسے جواب دیا جائے. اہل سنت والجماعت کے اصول و ضابطے کے مطابق سلام کا جواب دیجیے. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام اتنا گہرا دے دو. الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. أعوذ باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الرؤوف الرحیم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن. یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن. یا شفیع المذنبی یا رحمت للعالمین. یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن. یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گلرخا شہزادہ گل کو قبا امداد کن. بگرداب بلا استادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. سگہوم عبید رحمی غوث و رضا کا آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی. مخزن علم و حکمت مشاہد رضا ان کی علمی جلالت پہ لاکھوں سلام. عزیزان گرامی کچھ عرض و معروض سے پیشتر آئیے ہم آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا دونوں عالم کے مالک و مختار مقام والے لا مقام والے عرب والے عجم والے مکے کے سردار مدینے کے تاجدار کے دو سبحان اللہ کے سرکار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ. کون محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شفاعتی اہل قبائل ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں ہم مقام محمود کے ساتھ میں جمع ہوں گے. وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے غلامی کو جھوم جھوم کر عشق و مستی کے عالم میں باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا پڑے. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور باواز بلند درود پاک. سیدنا شفیعنا دوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ. فخر زمین و زمن سرمائے علم و فن بریلی کے تاجدار سبحان اللہ. ہم غربائے اہل سنت کے مددگار سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بڑے پیارے انداز میں بریلی شریف کے اندر بیٹھ کر کے اپنی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے ہم غربائے اہل سنت کو درس محبت دے رہے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. درس عشق محمدی دے رہے ہیں. درس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بریلی شریف کے اندر بیٹھ کر کے فرما رہے ہیں امام عشق و محبت. ارے سنیوں، کوئی اعلیٰ حضرت کوئی ایسی ویسی ذات نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کی ذات کوئی محتاج تعارف نہیں ہے. ان کم علم ایسے علماؤں سے کہوں گا کہ اگر اعلیٰ حضرت کے شعر و شاعری کے اندر اگر نکتہ چینی کرنا ہو تو بلکہ اس دور کو اٹھا کر کے دیکھو کہ کون ہے امام عشق و محبت. اس دور کے اندر امام عشق و محبت کی بارگاہ میں بریلی شریف کی سرزمین پر کچھ علماء کرام تشریف لائے تھے.
ان کے ساتھ میں بڑے جلیل القدر علماء تھے. آپ کے خلفاء سارے خلفاء موجود ہیں، انہی میں ایک خلفاء حضرت ملک الظفر جن کو کہتے ہیں، اور ان کے پاس سارے علماء موجود ہیں، یعنی صدر الشریعہ بھی موجود ہیں اور صدر الافاضل بھی موجود ہیں. سارے علماء کرام کے غم میں ظفیر ہے. اسی کے اندر کچھ دیہات کے لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد امام عشق و محبت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں کہ حضور والا دعا کر دیجئے، قحط سالی کا دور ہے، قحط سالی پڑی ہوئی ہے ہمارے یہاں، ہمارے کھیت سوکھ رہے ہیں اور بارش نہیں ہو رہی ہے، ماجرا کیا ہے؟ امام عشق و محبت نے ملک العلماء سے فرمایا، ارے مولانا صاحب ذرا قلم اٹھاؤ، قلم کاپی لاؤ، دیکھو حساب لگاؤ اور کتاب لگاؤ، دیکھو کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے. امام عشق و محبت کا وہ پیارا خلیفہ ملک العلماء لکھنے کے بعد قلم اور کاپی لیا، لکھنے کے بعد پورا حساب پیش کر دیا امام عشق و محبت کی بارگاہ میں. امام عشق و محبت نے جب اس کو دیکھا، اس کاپی کو اور اس حساب کو، تو کہا حساب صحیح جملہ غلط. اللہ دیکھو وہ امام عشق و محبت ہے، حساب صحیح لیکن جملہ غلط. یہ ستارہ یہاں ہے، اس کی رفتار یہ ہے، یہ یہاں سے چلے گا تو یہاں پہنچے گا. یہ ستارہ یہاں ہے، اس کی رفتار یہ ہے، یہ یہاں سے یہاں چلے گا تو یہاں پہنچے گا. حساب صحیح جملہ غلط. اتنے میں سارے علماء کرام کے درمیان سناٹا چھا جاتا ہے. امام عشق و محبت فرماتے ہیں، وہ خالق کائنات ابھی چاہے تو موسلا دار بارش ہو جائے. اتنا جملہ امام عشق و محبت کے زبان سے نکلا، کیا دیکھتے ہیں بادل آئے اور چاروں طرف سے موسلا دار بارش ہونے لگی اور گنگور بارش ہونے لگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ غوثیہ، فیضان اعلی حضرت، فیضان شیر بشیر سنت، فیضان مشاہد ملت. سبحان وہ امام عشق و محبت ہے جس کے بارے میں کہا کہ مانا عرب نے تجھ کو یہ گانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، ارے مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ. حامی سنت اعلی حضرت. آج اعلی حضرت کی شاعری پر، اعلی حضرت کے کتب پر نقطہ چین کیا جا رہا ہے، اعلی حضرت کے مسائل کو تول مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. عزیزان گرامی، میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، بہت پرفتن دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. جو دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگر وہ اعلیٰ حضرت کی بات ہے، اعلیٰ حضرت کی، اگر مظہر اعلیٰ حضرت کی بات مان لیتے 1947 میں کہ ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا نہ ہو، تو آج یہ حالت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری حالت جو ہو گئی ہے، اگر اس کو مان لیا جاتا تو ہماری یہ حالت نہیں ہوتی بلکہ کچھ اور دوسری حالت ہوتی. عزیزان محترم، یہ بہت پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں. وہ امام عشق و محبت بڑے پیارے انداز میں بریلی شریف کی سرزمین پر کیا فرما رہے ہیں؟ اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوسے وزارت پہ لاکھوں سلام، اور جا نثاران بدر و احد پر درود، جا نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آج 22 جمادی الثانی کی وہ مبارک تاریخ ہے جس میں خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وصال شریف کی وہ مبارک تاریخ ہے. اسی سے متعلق یہ محفل آراستہ اور پیراستہ کی گئی ہے. محب گرامی وقار علی جناب محمد فردین صاحب حشمتی نے سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر غوثیہ پیش کر کے اس بات کا اعلان کیا ہے، اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم غوث اعظم کی عقیدت کو اپنے دل سے مانتے ہیں اور محبت کرتے ہیں. ہم کو بھی چاہیے اور تمام عوام اہل سنت کو چاہیے کہ اسی طریقے سے محفل کو آراستہ اور پیراستہ کریں، کیونکہ محفل کی شان یہی ہوتی ہے کہ حق بیانی کی جائے، بات بتا دیا جائے، گستاخ رسول کا رد کر دیا جائے، جو بندیوں کا رد کر دیا جائے، نبی کو جو بے بس کہہ رہے ہیں ان کا رد کر دیا جائے، صحابہ کو جو خاطی کہہ رہے ہیں ان کا رد کر دیا جائے. بے شک وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
تم اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار و چرچا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے لیے صدیق اکبر سے بڑھ کے کون سی بڑی نعمت ہو سکتی ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جن کو کہا گیا ہے وہ عظیم ذات ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ آپ کو میں بتاؤں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کوئی محتاج تعارف نہیں ہے۔ ابتدائے اسلام کا دور تھا، شروع اسلام کا دور تھا، اسلام جب پروان چڑھ رہا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین نبی کی تبلیغ کر رہے تھے، دین محمدی کی تبلیغ کر رہے تھے، ابھی خاموشی کے ساتھ چپکے چپکے تبلیغ دین کر رہے تھے، اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیب دا نبی کے پاس تشریف لاتے ہیں، آقا کریم کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرا یہ عریضہ ہے، میں آپ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کر رہا ہوں، اپنی غلامی کو سربزسود کر کے پیش کر رہا ہوں کہ کیا بہتر ہوتا کہ اب تبلیغ دین اعلانیہ طور پر کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ پیارے چہیتے صحابی حضرت صدیق کے اصرار ایک بار کیا، لیکن آپ نے نہیں مانا، اور متواتر 2 مرتبہ اصرار کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیارے یار غار کی بات کو رکھی اور مان لیا۔ یعنی اس وقت بتایا جاتا ہے جب اسلام صرف 40 صحابہ کرام جو تھے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیعت کیے تھے، اس وقت 40 مسلمان تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سارے لوگوں کو لے کر کے مسجد حرام شریف کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ مسجد حرام شریف کے اندر جیسے پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر کو حکم دیا کہ خطبہ پڑھو۔ حضرت صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر کے اسلام کا خطبہ پڑھا۔ تاریخ گواہ ہے، مدارج النبوت کے اندر بتایا گیا ہے کہ وہ اسلام کا پہلا خطبہ تھا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا۔ حضرت صدیق اکبر کے خطبہ پڑھنے سے کفار و منافقین کا پورا حجم میں غفیر جھک جاتا ہے اور ان کے اوپر یہ الغار کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہو لہان ہو جاتے ہیں اور زخمی ہو جاتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بچا کر کے لے کے جایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ پیارے چہیتے صحابی حضرت صدیق اکبر کو ہوش نہیں آ رہا ہے، یعنی صبح سے لے کے شام ہو جاتی ہے، آپ کے گھر کے اوپر لے جایا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کو ہوش نہیں آ رہا ہے، لہذا جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی تو سارے لوگوں نے آنکھ کھولنے کے بعد کیا سنا ہے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ صدیق سنو مسلمانوں اور ایمان تازہ کرو۔ امت محمدیہ کے محمدی ہونے کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے، لیکن وہ صدیق کا جملہ سنو، اتنی مار کھائی، اتنا پٹائی کیا ان کو منافقین نے، لیکن سب سے پہلے ہوش میں آنے کے بعد پیارے صدیق اکبر کی زبان اقدس سے کیا نکلتا ہے کہ میرے آقا کا کیا حال ہے، نبی کا کیا حال ہے، جانے کائنات کا کیا حال ہے، جانے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اتنے میں آپ کی والدہ اور پریشان ہو جاتی ہیں کہ ابھی ادھر ادھر ہے، لہٰذا آپ کے لیے کچھ پانی لے کر کے اور کچھ کھانا بنانے کے لیے کہا گیا کہ پیارے صدیق اکبر کو دو کہ وہ کھا لیں، لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ جب تک میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کروں گا کوئی پانی کوئی دانہ نہیں کھاؤں گا۔ ارے مسلمانوں، اپنے آپ کے اوپر ناز کرو، تم ایسے امتی، ایسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی میں پیدا کیے گئے اور ایسے خلیفہ کے ماننے والے ہو، تم اپنی محبت پر جتنا بھی ناز کرو کم ہے، صدیق کے غلامی میں ہیں۔ عزیزان گرامی، بہت اصرار کرنے کے بعد جب کہا کہ میں نبی کو دیکھوں گا تو آپ سے فرمایا گیا کہ ابھی رات کا اندھیرا ہوگا، تو آپ کو لے جایا گیا۔ رات کے اندھیرے کے اندر المختصر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ لگتے جگر، وہ چہیتے صحابی چپٹ کے رونے لگتے ہیں اور رو رو کے چلانے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم نے اپنے اس پیارے صدیق سے اتنی محبت کرتے تھے. سبحان تو اللہ. عزیزان گرامی کوئی صدیق کے مرتبے کو گھٹائے تو ہمیں گھٹانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل کے ملاؤں کے اوپر ہمیں اعتماد و بھروسہ نہیں کرنا ہے بلکہ اعلیٰ حضرت کے کتب کے اوپر ہم کو سبحان بھروسہ اللہ. کرنا ہے. اعلیٰ حضرت کی وصایا پر ہم کو بھروسہ کرنا ہے. مظہر اعلیٰ حضرت کے تقاریر پر ہم کو بھروسہ کرنا ہے. مظہر اعلیٰ حضرت کی کتب پہ ہم کو بھروسہ کرنا ہے. عزیزان گرامی وہ صدیق اکبر کے مرتبے کو گھٹانے کے لیے کہتے ہیں معاذ اللہ صحابہ کرام سے بھی خطا ہوئی. کہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور نبی فرما رہے ہیں صحابی کا مرتبہ آپ سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، احد پہاڑ کے برابر بھی کوئی سونا خرچ کرے تو وہ صحابی کی برابری نہیں کر سکتا ہے. وہ صدیق کا مرتبہ ہے، وہ پیارے صحابہ کرام کا مرتبہ ہے. عزیزان گرامی صحابہ کرام کے مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کیا جا رہا ہے. عزیزان گرامی آج صحابہ کرام کو ناپا جا رہا ہے، صحابہ کرام کے علم کو تولا جا رہا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ صحابی کون صحابی دیکھو، ان کی محبت تو دیکھو، ان کی الفت تو دیکھو. ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں. وہ پیارے صحابہ کرام تشریف لائے، تمام صحابہ کرام اس کے اندر ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم بھی ہیں، حضرت عثمان ذوالنورین بھی ہیں، حضرت مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر بھی ہیں، حضرت سلمان فارسی بھی ہیں، حضرت بلال حبشی بھی ہیں، حضرت صہیب رومی بھی ہیں. اور تمام صحابہ کرام نے ایک سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. وہ کیا سوال ہے؟ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، قیامت کب آئے گی؟ دیکھیے جو احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ صحابی اس کا برابرہ نہیں، صحابی کے مرتبے کی برابری نہیں کر سکتا ہے. وہ صحابی نبی سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ غیب دا نبی فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ تم نے تو پوچھ لیا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ دیکھیے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا بھی ان کی برابری نہیں کر سکتا، اور آقا ایک طرف فرما رہے تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ اللہ اکبر. جب صحابی سے یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں تو ہماری اور آپ کی کیا بساط ہے؟ عزیزان گرامی آقا فرماتے ہیں پھر تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے قیامت کی کوئی تیاری نہیں کی ہے، ہم نے صرف آپ سے محبت کر رکھی ہے، ہم نے آپ سے عشق کر رکھا ہے، ہم نے آپ سے پیار کر رکھا ہے. تو آقا فرماتے ہیں مسلمانوں جملہ سنو نبی کا اور ایمان تازہ کرو، ایمان تازہ کرو، کسی مولویوں کے چکر میں مت پڑو. نبی کے مبارک فرمان کو دیکھو، آقا فرما رہے ہیں جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا. نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت، یعنی ہم تو صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں، ہم صدیق اکبر سے محبت کرنے والے ہیں، ہم فاروق اعظم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم غوث اعظم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم خواجہ اعظم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم مظہر اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم حضور مشاہد ملت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم شیر ہندوستان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم شاہ مینا سے محبت کرنے والے ہیں، ہم علامہ ملک نیاز صاحب قبلہ سے محبت کرنے والے ہیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا. ہم نے نبی کی کڑی ہماری کڑی سے ملی ہوئی ہے، محبت کی کڑی ہماری نبی سے ملی ہوئی ہے. وہ بغض و عناد کرنے والے ہوں، جو نبی سے عداوت کرتے ہوں، جو نبی کو کہتے ہیں معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، نبی کو محمد یا علی جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، وہ ان کا خود ساختہ نبی ہوگا. ہمارا نبی وہ ہے جو ہمارا نبی زندہ، ہمارے رسول زندہ، ہمارے صحابہ زندہ، ہمارے اولیاء زندہ، ہمارے اولی زندہ، اور جو ان زندوں کا دامن تھام لے وہ بھی زندہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیہ.
आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान सुभान अल्लाह इसी मकाम को देखते हुए इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा कि तू जिंदा है वल्लाह, जिंदा है वल्लाह, जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। अरे सिद्दीक अकबर का मर्तबा जानना है। एक वाकया मैं आपको आप सामने पेश करूं कि सिद्दीक का मकाम क्या है। अज़ीज़ान गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ के अंदर तशरीफ रखते हैं। सारे सहाबा किराम के झुरमुट के अंदर जलवा अफरोज हैं। सहाबा किराम के झुरमुट के अंदर गैब दा नबी ने प्यारे सिद्दीक अकबर को अंगूठी मुबारक निकाल के देखते हैं। अपनी प्यारी अंगूठी शरीफ निकाला और निकालने के बाद कहा, ऐ सिद्दीक, इसके अंदर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कंधा करा करके ले आओ, यानी लिखवा करके ले आओ। यानी देखो नबी का जुमला देखो और नबी की देखिए पहचान देखिए और नजर देखिए। अगर सबसे पहली नजर गई तो वो सिद्दीक अकबर पे ऊपर गई, प्यारे सिद्दीक के ऊपर गए। यानी सारे सहाबा मौजूद थे लेकिन किसी को नहीं दिया, बल्कि प्यारे सिद्दीक अकबर को अंगूठी दी। इस अंगूठी को लो और नक्काश के पास जाओ, यानी सोनार के पास जाओ और इसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा करके ले आओ। वो प्यारे सहाबी थे, मुसलमानों सहाबी थे जो नबी की फरमान को मानते थे, जो नबी की नाफरमानी नहीं करते थे। जो आज के दौर के अंदर नाफरमानी कर रहा है वहाबी और देवबंदी है, वो सहाबी रसूल है जो नबी की हुक्म की तामील करते हुए नजर आ रहे हैं। वो सहाबी हजरत सिद्दीक अकबर अंगूठी मुबारक लिया और नक्काश के पास चले गए और जाने के बाद कहते हैं इसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधा कर दे। अज़ीज़ान गिरामी, जुमले पे गौर करना, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाने के लिए कहा, लेकिन सिद्दीक की मोहब्बत देखो, सिद्दीक की प्यार देखो, सिद्दीक का उल्फत देखो, सिद्दीक का इश्क देखो। उन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिला दिया, यानी अल्लाह के नाम से रसूल का नाम मिला दिया। ने उतना जुमला लिख दिया। लिखने के बाद वो अंगूठी मुबारक लेकर के जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर खिदमत हुए और हाज़िर खिदमत होने के बाद जब पेश किया तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब दा नबी ने उस प्यारी अंगूठी मुबारक को देखा और देखने के बाद मुस्कुराया और मुस्कुराने के बाद कहा, प्यारे सिद्दीक करीब आओ, ऐ सिद्दीक आओ करीब आओ। सिद्दीक अकबर करीब आए और सिद्दीक अकबर से कहा, ऐ सिद्दीक, मैंने तो तुमसे सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखने के लिए कहा था, तुमने इतने जायद अल्फाज की लिखवा लाए। तो देखो मुसलमानों, सिद्दीक अकबर की मोहब्बत देखो, सिद्दीक अकबर की उल्फत देखो। तो सिद्दीक अकबर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरी मोहब्बत को ये गवारा नहीं, मेरे इश्क को ये गवारा नहीं कि अल्लाह के नाम से रसूल का नाम जुदा हो जाए। लिहाजा मैंने अल्लाह के नाम से रसूल का नाम उसके अंदर लिख दिया और रहा मेरा नाम तो उसके बारे में मुझे इल्म भी नहीं है। इतना जुमला जैसे ही सिद्दीक अकबर ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से जिब्रील अमी का हुक्म होता है कि आए जिब्रील, अब सिदरा पर बैठने का वक्त नहीं है, बल्कि जाओ खुदा का पैगाम सुना दो कि अगर सिद्दीक को रसूल का नाम जुदा करना गवारा पसंद नहीं है तो अल्लाह को ये गवारा नहीं कि सिद्दीक के नाम से रसूल का नाम अलग हो जाए। जिब्रील अमी हाज़िर खिदमत हो जाते हैं और खुदा का पैगाम सुना देते हैं कि मैंने अल्लाह के हुक्म से सिद्दीक का नाम उसके अंदर कंधा किया है। यानी सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत देखिए, ऐसी उल्फत देखिए अल्लाह को भी कि सिद्दीक का नाम रसूल के नाम से अलग करना अल्लाह को भी गवारा ना हुआ। तो जो आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम के बारे में माज़अल्लाह कहें, वो सहाबा जिनसे जिना हुई, जिनसे जिना सरजद हुई, जिनसे खता हुई, तो ऐसे मौलवियों से हमको और आपको और अपने बच्चों को, अपने घर वालों को बचाना है। और इस दौर के अंदर ईमान को बचाना बहुत ज़रूरी है। आज के दौर के अंदर बहुत बहरूपिये घूम रहे हैं, बहुत नचैये घूम रहे हैं, बहुत गाने और गवैये घूम रहे हैं। लिहाजा आज किसी के ऊपर डायरेक्शन पर न जाओ,
کسی کے اوپر نہ جاؤ، بلکہ یہ دیکھو کہ مبارک فرمان اعلیٰ حضرت کا کیا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصایہ شریف کیا کہہ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصایہ شریف کے مطابق جو ہو اس کو مانو، اسی پر مانو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے یہاں بھی نجات ہے اور کل میدان محشر کے اندر بھی نجات ہے۔ یہ محفل اس وقت بھی کامیاب ہوگی نہیں جب تک گستاخ رسول اور نبی کے صحابہ کے گستاخ رافضیوں کا رد نہ ہو، اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ شیوہ و دستور ہے کہ اپنے اسلاف کی یادوں کو ہم میٹتے نہیں ہیں بلکہ اس کو برقرار رکھتے ہیں، اور اسلام اس بات کی ہم کو اجازت دیتا ہے، اسلام اس بات کی ہم کو اجازت دیتا ہے کہ اپنی اسلاف کی یادوں کو برقرار رکھو، اور وہ قوم زندہ رہے گی، وہ قوم ہمیشہ کو پائے گی جو اپنے اسلاف کی یادوں کو برقرار رکھے گی۔ تو ہم پیارے صدیق کی یاد کو ہم کلیجے سے لگائے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کل میدان محشر جب قائم ہوگا تو اس وقت بتائیں گے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر کی یاد کو منع کر کے اس بات کو بتایا تھا کہ ہم نے صدیق کی یاد کو کلیجے سے لگا لیا تھا، تو کہہ دیا جائے گا یہ تو پیارے صدیق کا چاہنے والا ہے، اور جو صدیق کا چاہنے والا ہوگا تو رسول کا چاہنے والا، اور جو رسول کا چاہنے والا ہوگا وہ اللہ کا چاہنے والا ہوگا۔ لہذا ہمیں اور اس بات کو تاکید کرنا ہے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے تمام لوگوں کو اس چیز کی تلقین کرنا ہے کہ اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے۔ بڑوں کا جس نے ادب و احترام نہیں کیا وہ سمجھو خالی ہو گیا، کہانی ختم ہو گئی، کتنا بھی علم ہو جائے، کیونکہ شیطان نے تو اس کو گھمنڈ ہی تو آیا تھا، اس کو غرور ہی تو آیا تھا، یعنی حضرت آدم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سجدہ جو نہ کیا اس نے، یعنی سجدہ تعظیمی، اس کو یہی تو گھمنڈ تھا، اس کو غرور تھا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، میرا مرتبہ زیادہ ہے، اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، ان کا مرتبہ کم ہے، لہذا وہ رانے درگاہ کر دیا گیا، اور کہا گیا ہے کہ معلم الملکوت تھا، وہ فرشتوں کا سردار تھا، فرشتے اس کو جنت کے اندر جھولا جھلاتے تھے۔ تو لہذا اپنے بڑوں کا ادب کریے اور بڑوں کے نقش قدم پر چلیے، اور جو اپنے اہل سنت والجماعت کے علماء حق گو عالم جو فرمان جاری کریں اس کے اوپر عمل کریں، اگر مان لیا تو اس کے میں کامیابی کامرانی ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، کھڑے ہو جائیں سبحان اللہ۔